سوات سے 27 جون 2025 کی وہ خبر جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. جی بالکل. جب ایک سیلابی ریلا پکنک مناتے خاندانوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا. ہاں. ابتدائی طور پر 17 جانیں گئیں، کئی لوگ لاپتہ. حالانکہ ریسکیو 1122 نے 58 افراد کو بچایا بھی. جی یہ ایک بڑی تعداد ہے جنہیں بچایا گیا. آج ہم اسی واقعے اور اس سے جڑے جو عوامل ہیں ان کا تھوڑا مختلف زاویوں سے جائزہ لیں گے، جو معلومات اور تجزیے ہمیں ملے ہیں ان کی روشنی میں. بالکل. اور مقصد صرف خبر کو دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے جو دستاویزات اور رپورٹ سامنے آئی ہیں ان کی بنیاد پر کہ انتظامی کمزوریاں کہاں تھیں، ماحول کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اور لوگوں کا اپنا رویہ، یہ سب کیسے مل کر ایسے سانحات کا باعث بنتے ہیں. ہاں، یہ ایک کافی پیچیدہ تصویر لگتی ہے. جی. جو تفصیلات سامنے آئیں وہ تو دل دہلا دینے والی تھیں. عینی شاہدین نے بتایا کہ لوگ، خاص طور پر بچے، دریا کنارے تصویریں، سیلفیاں لے رہے تھے کہ اچانک پانی کا ایک بہت بڑا ریلا آ گیا. زیادہ تاخیر ہے؟ جی، جنہوں نے بھاگ کر اونچی چٹانوں پر پناہ لی بس وہی بچ پائے. اور یہ تاخیر، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے انتظامیہ پر. بالکل. جو تحقیقاتی رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں وہ واضح طور پر کہتی ہیں کہ سیلاب کے خطرے کی پیشگی اطلاع تھی، الرٹس موجود تھے. اچھا، الرٹس تھے؟ جی ہاں، مگر سیاحوں کو دریا کے ان خطرناک حصوں سے دور رکھنے کے لیے آپ دیکھیں عملی اقدامات وہ صفر تھے. مطلب کوئی گشت نہیں، نہ کوئی گشت نظر آیا، نہ ٹورسٹ پولیس، نہ سول ڈیفنس کا کوئی اہلکار، کچھ بھی نہیں. اور دفعہ 144 کا بھی ذکر ہے، وہ نافذ تھا؟ ہاں، دفعہ 144 کا نفاذ بھی کیا گیا تھا جو ایسے مقامات پر لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگاتا ہے، لیکن وہ بھی بس کاغذی کارروائی ہی ثابت ہوا، عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ تو واضح انتظامیہ کوتاہیاں لگ رہی ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ افسران کو معطل تو کیا ہے، تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے. جی واضح ہی ہے. لیکن یہ اقدامات تو واقعے کے بعد کے ہیں. اصل سوال تو یہ ہے کہ جب انتباہات موجود تھے تو پہلے سے حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ صرف چند افراد کی غفلت کا معاملہ نہیں لگتا؟ ہاں، یہ ایک سسٹم کا مسئلہ لگتا ہے. بالکل، یہ نظام کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے، شاید ایک نظر انداز کیے جانے والے معمول کی طرف. اچھا، انتظامی پہلو تو ہے ہی، لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ماحولیاتی عوامل پر بھی زور دیا گیا ہے. یقیناً، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. دیکھیں، تجزیے یہ بتاتے ہیں کہ دریا سے بڑے پیمانے پر جو غیر قانونی طور پر ریت بجری نکالی جا رہی ہے، ہاں یہ تو بہت اہم ہے وہاں. جی، اس نے دریا کا قدرتی راستہ اور اس کی ڈھلان بدل دی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ پانی کا بہاؤ تنگ ہو جاتا ہے، زیادہ تیز اور خطرناک، یعنی معمولی لہر بھی زیادہ تباہی مچا سکتی ہے. اوہ اچھا. اور اس کے ساتھ وہ جنگلات کی کٹائی کا مسئلہ، وہ بھی بہت سنگین ہے. جی. ایک رپورٹ کے مطابق سوات میں 2001 سے 2024 تک جنگلات کا رقبہ تقریباً 11% کم ہوا ہے. 11%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. اور جب جنگل کم ہوتے ہیں تو زمین کی پانی جذب کرنے کی، روکنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. صحیح. تو بارش کا پانی فوراً ندی نالوں میں بہہ کر آتا ہے اور سیلاب کی شدت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. یعنی ماحول کی تباہی نے بھی اس سانحے کو شدید تر بنا دیا. بلا شبہ. اور تشویش کی بات یہ ہے، جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ماضی کے واقعات کا بھی تواتر سے ذکر ملتا ہے ان ذرائع میں. ہاں، اور یہ تسلسل ہی سب سے زیادہ پریشان کن ہے. آپ اعداد و شمار دیکھیں، صرف اسی سال جون 2024 کے شروع میں 7 نوجوان اسی دریا میں ڈوبے. اسی سال؟ جی، اسی سال. پچھلے سال 2023 میں ریسکیو 1122 نے دریاؤں میں ڈوبنے سے 55 اموات ریکارڈ کی. یہ صرف ایک سال کا ڈیٹا ہے. 55 اموات؟ جی. اور پیچھے جائیں تو اگست 2022 میں وادی نیلم 5 سیاح سیلابی ریلے میں بہہ گئے. جون 2018 میں سوات ہی میں ایک نوجوان سیلفی لیتے ہوئے دریا میں گرا اور جان سے گیا. اوہ خدایا. اور 2010 کا وہ بڑا سیلاب، وہ تو ایک قومی سانحہ تھا جس نے سوات کو بری طرح متاثر کیا اور پورے ملک میں تقریباً 2000 جانیں گئیں. تو یہ تو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، ایک تسلسل ہے ان حادثات کا. بالکل. اور یہ سب واقعات چیخ چیخ کر بتا رہے کہ ہم نے ماضی کے سانحات سے کوئی سبق نہیں سیکھا، نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟
یہ سوال اٹھتا ہے بار بار۔ دیکھیں، جو مواد ہمارے سامنے ہے اس کی روشنی میں یہ ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ ایک، جیسے پہلے کہا، مشترکہ ناکامی ہے۔ مشترکہ کیسے؟ اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو ماحول کا بگاڑ، جنگلات کی کٹائی، وہ غیر قانونی کھدائی۔ ہاں، دوسرا، حکومتی اور انتظامی سطح پر غفلت، مطلب وارننگز کو سنجیدہ نہ لینا، حفاظتی انتظامات کا نہ ہونا۔ جی۔ تیسرا، خود سیاحوں کی جانب سے بھی بعض اوقات لاپرواہی دیکھنے میں آتی ہے، خطرناک جگہوں پہ چلے جانا۔ ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اور چوتھا، وہ موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات، شدید بارشیں، گلیشیئر پگھلنے کے واقعات۔ یہ سب عوامل مل جل کر ایسے سانحات کی زمین تیار کرتے ہیں۔ تو مستقبل کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ کچھ تجاویز بھی سامنے آئی ہیں ان ذرائع میں۔ جی ہاں، تجاویز تو بہت ہیں، جیسے مستقل لائف گارڈز تعینات کیے جائیں دریا کے خطرناک مقامات پر، حفاظتی باڑیں لگائی جائیں، جدید ریئل ٹائم وارننگ سسٹم نصب ہوں۔ ہاں، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ بالکل، اور جو مافیاز ہیں ریت بجری والے، ان کے خلاف سخت کارروائی ہو، شجرکاری کی مہم تیز کی جائے، سیاحوں میں آگاہی بڑھائی جائے، ضرورت پڑے تو جرمانے بھی کیے جائیں، اور دفعہ 144 پر صرف اعلان نہیں، سختی سے عمل درآمد ہو۔ یہ سب اقدامات تو بہت ضروری لگتے ہیں۔ ضروری تو ہیں، اور ان پر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، لیکن اصل سوال وہی ہے کہ کیا اس بار کچھ بدلے گا؟ کیا ہم واقعی سبق سیکھیں گے؟ یہ سانحہ ایک بہت تلخ یاد دہانی ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے حکومت، اداروں اور عوام سب کو مل کر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اور شاید یہ نکتہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو، کہ کیا ہم صرف ہنگامی رد عمل سے آگے بڑھ کر ایسی پائیدار حقیقی تبدیلیاں لا سکتے ہیں جو مستقبل میں ایسے قیمتی جانوں کے ضیاع کو روک سکیں؟